امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا، صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی وینزویلا پر حملے اور مادورو کو گرفتار کرنے کی تصدیق، کہا وینزویلا اور اس کی قیادت کے خلاف بڑے پیمانے پر کامیاب آپریشن کیا۔ امریکی حملوں سے کریکرز گونج اٹھا، ایئرپورٹ اور فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات پر شدید بمباری کی گئی۔ حملوں میں فوجی اہلکاروں سمیت 100 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات، کئی علاقوں میں بجلی منقطع، شہریوں میں خوف و ہراس، سڑکوں پر نکل آئے۔ وینزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ، صدارتی محل کے گرد اور اعتراف میں ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا گشت۔ وینزویلا کے نائب صدر ڈیلیسی نے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کے زندہ ہونے کی ثبوت مانگ لیے، کہا حملے کریکرز، میرانڈا، آگور اور لاگیرا ریاستوں میں ہوئے۔ امریکہ کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہر حال میں فتح حاصل کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا مادورو پر امریکہ میں فوجداری مقدمہ چلانے کا اعلان، کہا مادورو منشیات اور دہشت گردی میں ملوث تنظیم کے سربراہ ہیں، ان پر منشیات سمگلنگ کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی جا چکی۔ مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا میں مزید کوئی کارروائی متوقع نہیں۔ ادھر امریکی سفارت خانے نے کاراکس میں آپریشنز معطل کر دیے، امریکی شہریوں کو فوری وینزویلا چھوڑنے کی ہدایت۔ وینزویلا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا، امریکی حملے پر اقوام متحدہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملوں کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، حملہ علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے، اقوام متحدہ فوری کارروائی کرے۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے، اس کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ کیوبا نے امریکی حملے کو کھلی جارحیت قرار دیا۔ کولمبیا کا بھی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار، وینزویلا کے ساتھ سرحد پر فوج تعینات کرنے کا اعلان، ٹوباکو کے غیر جانبدار رہنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ وہ کسی فوجی اتحاد کا حصہ نہیں۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر، اہم سنگ میل عبور۔ پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکما دینے میں مؤثر ہے۔ تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس علاقائی سیکیورٹی ماحول میں پاکستان کے قابل اعتماد دفاع کو مضبوط بناتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا کہ مقامی سطح پر جدید ہتھیاروں کی تیاری قومی صلاحیت، عزم اور ادارہ جاتی مہارت کی واضح عکاس ہے۔ دفاعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا فروغ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اظہار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تیمور ویپن سسٹم کی بدولت ملک کا دفاع مزید مستحکم ہوگا۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر فوری رد عمل دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا UN سیکریٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط، ٹرمپ کی دھمکی کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سفیر نے خط میں کہا کہ امریکی صدر کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بے امنی بھڑکانے کی کوئی بھی کوشش ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق رکھتا ہے، جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ ایران دشمن کے سامنے جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا، ہم ایک بار پھر خدائی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر رد عمل، حکومتی عہدیداروں کو احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کرنے کی ہدایت۔ خامنائی نے مزید کہا، احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ آرائی قبول نہیں کی جائے گی۔
ایران میں مہنگائی اور کرنسی میں گراوٹ کے خلاف عوامی مظاہرے جاری۔ مختلف مقامات پر ایرانی پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، اب تک 6 مظاہرین اور 1 پولیس اہلکار جاں بحق۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے 30 سے زائد پولیس اہلکار زخمی۔ مظاہروں کے باعث کئی صوبوں میں اسکول، یونیورسٹیز اور سرکاری ادارے بند ہیں۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے انٹرا ویسکولر سرجری کی جدید ترین تکنیک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوکلاہوما ہارٹ اسپتال کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کی انٹرا ویسکولر سرجری کے لیے جدید طبی آلات کی خریداری کی ہدایت۔ امریکہ میں 2025 میں گن وائلنس کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ۔ 40,000 سے زائد افراد گولیوں کا نشانہ بنے۔ فائرنگ کے واقعات میں 14,600 ہلاکتیں اور 26,100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ سال بھر میں 407 بڑے فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ 224 بچے ہلاک اور 461 زخمی ہوئے۔ 17 سال کی عمر کے 1,030 نوجوان ہلاک اور 2,733 زخمی ہوئے۔ میکسیکو 6.5 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا۔ مختلف واقعات میں خاتون سمیت 2 افراد ہلاک۔ اسپتالوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زلزلے کا مرکز پیسیفک ساحل کے قریب گیرورو میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد 420 آفٹر شاکس آئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، سڑکیں اور عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں۔ نیشنل ویدر سروس نے مزید سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کی وارننگ جاری۔ ادھر استنبول میں برف باری کے خوبصورت نظارے۔ 2 روز سے جاری برف باری نے شہر کا حسن دوبالا کر دیا۔ آسمان سے گرتے گالوں سے شاہراہوں سمیت ہر چیز پر سفیدی چھا گئی۔ غیر ملکی سیاح برف باری انجوائے کرنے سڑکوں پر نکل آئے۔ روسی دارالحکومت ماسکو بھی شدید برف باری کی لپیٹ میں آ گیا۔ سڑکوں اور عمارتوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ چین کے شہر گوانگزو کے سابق میئر کو بدعنوانی کے جرم پر سزائے موت۔ پولیس چھاپے کے دوران میئر یانگ جی کے گھر سے 13.5 ٹن سونے کی اینٹیں، 23 ٹن نقد رقم اور قیمتی گاڑیوں کا ذخیرہ برآمد۔ وانگ جی پر رشوت لینے، اختیارات کے ناجائز استعمال اور سرکاری خزانے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کے الزامات ثابت ہوئے۔ سال 2026 کا پہلا اور آخری سپر مون شروع۔ چاند آسمان پر معمول سے زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دے گا۔ جنوری کے چاند کو ولف مون، کولڈ مون اور ہارڈ مون بھی کہا جاتا ہے۔